السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ البلد کی آیہ نمبر 10 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 10۔ وَہَدَيْنَاهُ، اور دکھائے ہم نے اسے، نجدین، دو راستے، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے۔ اب تیسری چیز جو دو راستوں کی ہدایت ہے، اس کے بارے میں آیہ نمبر 10 میں آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر اور بھلے اور برے کی پہچان کے لیے تمیز اور اہلیت خود اس کے وجود میں رکھ دی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کے مادے رکھ دیے۔ اس طرح ابتدائی ہدایت تو انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے، پھر اس ہدایت کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتب نازل فرمائیں جو ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیتی رہیں۔ غافل انسان اگر خود کو دی گئی نعمتوں پر، اپنے ارد گرد پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، پھر زبان سے اقرار کرو، پھر دو راستوں میں سے خیر کے راستے کو اختیار کرو۔ سورہ دہر میں آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے کہ ہم آزمائیں اسے، اس غرض کے لیے کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ آیہ مبارکہ میں ایک لفظ آ رہا ہے نجدین، یعنی کہ دو راستے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور نجد کہتے ہیں ایسی اونچی جگہ کو جو عام سطح زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہو۔ مراد اونچے راستے یا نمایاں راستے جن کا فرق معلوم ہو سکے۔ اب یہاں پر نجدین سے ہی بعض اسکالرز نے اس کا مطلب لیا ہے ماں کا سینہ، سینے میں اٹھی ہوئی جگہ جہاں بچے کے رزق کا انتظام ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی فیڈ لینا شروع کر دیتا ہے، جو پرمشقت کام ہے، بچے کی ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ فیڈ لیتا ہے۔ اور یہ اس کو کس نے سکھایا طریقہ کہ کیسے اس کو فیڈ کرنا ہے؟ دنیا میں آتے ہی وہ یہ کام خود بخود سیکھ جاتا ہے، تو یہ اس کے رب کی تربیت ہے، اس کے رب نے اس کی تربیت کر کے اس کو دنیا میں بھیجا۔ تو اسکالرز کے نزدیک کیونکہ یہاں پر جسمانی نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے نعمتوں کے اگر حصی معنی کو لیں تو پھر ماں کے سینے کی بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح ہم نے اسے دو آنکھیں، دو ہونٹ دیے اور زبان دی، ویسے ہی ماں کا سینہ بھی دیا۔ دوسری طرف اگر معنوی پہلو دیکھیں تو پھر یہ کہ آنکھیں غور و فکر کے لیے، لسان جو ہے زبان وہ بیان کرنے کے لیے،
اور زبان کے مددگار بنایا دو ہونٹوں کو، کیونکہ صرف زبان بولنے کا کام نہیں دیتی جب تک کہ ہونٹ ساتھ نہ ہوں۔ اور ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ عربی میں ایون اردو میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کے مخارج ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آنکھوں کے بعد، زبان کے بعد اور دو ہونٹوں کے بعد ذکر آ رہا ہے دو راستوں کا۔ تو حق اور باطل کا راستہ انسان کے لیے واضح کر دیا گیا۔ کس طرح؟ عقل و شعور دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھا ہے کہ کیا میں نے تجھے یہ نعمتیں اس لیے دی تھیں کہ تو کہے اہلکت مالا لبدا؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ان سب کا غلط استعمال کرنے کی تمہیں بالکل اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ تمام نعمتیں پیدا کر دیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بیش بہا نعمتوں سے اپنے خاص کرم کے ساتھ نواز دیا۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر جانے، ان پر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارے، حق اور باطل میں سے اپنے لیے صحیح رستے کا انتخاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین طور پر ادراک عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی نعمتوں پر بہترین شکر کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔